چل ایک منٹ سوری زیڈ پی 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 کیو ایچ اچھا اسکرین شیئر ہو گئی ہے. اچھا تو بیسیکلی یہ میری پروفائل ہے اور اس پہ اس کو میں نے اسی پروفائل کی بیس پہ آپ کہہ لیں کہ بہت اچھی اچھی لیڈس کلوز کی ہیں. اور کس طرح سے کیے ہیں، کیا اسٹریٹجیز میں نے امپلیمنٹ کیا ہیں، کیونکہ میں نے میرا جو پہلے اسٹارٹ اپ تھا ای ایم آئی فیون کا، اس کو میں ابھی بھی مینشن کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ ویسے تو یہ کلوز ہو چکا ہے، لیکن اس میں مجھے ایک جو اسٹارٹ ملا نا اس سے، تو اس پہ مجھے رسپانس بہت اچھا آیا اور اس پہ میری لیڈس جو ہے نا وہ کافی اچھی میچور ہوئی. اس لیے میں ای ایم آئی فیون کو بھی مینشن کرتا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا کہ میں نے جو لنکڈن پہ آنے کا مقصد اور لنکڈن پہ میری سیلس بزنس ڈیولپمنٹ جو میری اسٹارٹ ہوئی ہے وہ ای ایم آئی فیون سے ہی ہوئی تھی. یہ ہمارا اسٹارٹ اپ تھا جس میں ہم لوگ کمپلیٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرتے تھے، اور اس میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فرم ویئر ڈیولپمنٹ، مطلب کمپلیٹ پروڈکٹ آپ کہہ لیں کہ آئیڈیا سے لے کے میس پروڈکشن تک کیا کیا فیزز ہوتے ہیں، کس طرح سے پروڈکٹ بنتی ہے، آئیڈیا سے اس کو کیسے آپ پی سی بیز کیسے ڈیزائن ہوتی ہیں، چپ سلیکشن کیسے ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی ہی واسٹ ڈومین ہے. اس میں میں نے کام کیا اور اس کے بعد میں نے آپ کہہ لیں کہ اس کو کلوز ہوئے ہوئے تقریباً 2023 میں یہ سیٹ اپ ہم نے کلوز کیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ سروسز دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ جو میں اپنی کمپنی کے لیے کر رہا تھا وہ میں نے سب کے لیے کرنی شروع کر دی. اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ رسپانس ریٹ جو ہے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ میرے پاس ایک ایکسپیرینس تھا لیکن میں اس کو صرف اپنے حد تک کر رہا تھا، لیکن جب میں نے وہ لوگوں کو شیئر کرنا شروع کیا سافٹ ویئر انڈسٹری میں، تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں کو آپ کو لک آفٹر کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے، اسٹارٹ کیسے کرنا ہے لنکڈن پہ، اور آؤٹ ریچ کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہم اگر جاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ہمارا پرپز ہوتا ہے جی ہم وہاں گئے اور ہم نے جا کے بس اپنی پروفائل بنائی اور ہم نے یہ زیوم کرنا شروع کر دیا جی اب ہم لوگوں کو میسج کریں گے، یا ہم نے ایک اچھی سی پروفائل جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ اچھا بنا دیا ہے، ایک اچھا سا ہم نے انٹرو لکھ دیا ہے، اب لوگ خود ہی آ کے جو ہے نا ہمیں پروجیکٹس دینا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی لنکڈن کی جو پروفائل ہے وہ اس کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے. آپٹیمائزیشن ظاہر ہے آپ کو اس کا بیسکس کا آئیڈیا ہوگا کس طرح پروفائل آپٹیمائز ہوتی ہے آپ کے نیش کے مطابق. اب جیسے علی بھائی کی پروفائل ہے تو یہ کافی اچھی آپٹیمائز ہے، اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ، کیونکہ یہ ایس سی او کا ہی ایک ہمارا آپ کہہ لیں کہ پلان چل رہا ہے سارا کورسز کا اور سیشنز کا، تو اس لیے پھر میں نے علی بھائی کی پروفائل سے ہی آپ کو چیزیں کچھ کلیئر کروں گا. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. یہاں تک چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہیں؟ تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ دو طرح کی آپ کہہ لیں کہ لیڈ جنریشن ہے. ایک ہوتی ہے ان باؤنڈ لیڈ، ایک ہوتی ہے آؤٹ باؤنڈ لیڈ. اچھا، ان میں ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ کا مطلب یہی ہے سمپل سے، اگر آپ نے ایک دکان کھولی ہے اور کوئی آپ کی دکان پہ آتا ہے چیز لینے، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹیکلی آ رہا ہے، اس نے بورڈ پڑا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ کریانے کی دکان ہے اور یہ چیزیں اویلیبل ہیں. اس کے مائنڈ میں ہے جی میں نے دال لینی ہے، میں نے جو بھی لینا ہے میں جاؤں گا مجھے وہاں سے مل جائے گی، آٹومیٹیکلی کسٹمر آ رہا ہے. اچھا، ایک آپ نے دکان ایسی کھول دی ہے کہ آپ نے دکان کھولی ہے کوئی ہال روڈ کے چوتھے فلور پہ، اور اس کا نہ آپ نے کوئی بورڈ لگایا ہے، نہ آپ نے کوئی ویب پیج بنایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ کیا کرو گے کہ آپ کچھ بروشرز پرنٹ کرواؤ گے اور باہر کھڑے ہو جاؤ گے. جو آئے گا نا اس کو آپ ایک بروشر دو گے، کہو گے یار یہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے نا یہ 4th فلور پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب آپ خود کسٹمر لے کے آ رہے ہو. تو یہ ڈفرینس ہے آپ کا ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ میں، کہ ایک میں کسٹمر آپ کے پاس خود آتا ہے چل کے کہ آپ کی دکان بہت اچھی ہے، اور ایک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کے پاس جاتے ہو، ٹھیک ہے، اس سے ریکویسٹ کرتے ہو کہ یار آپ ہماری سروسز یا ہماری یہ چیز پرچیز کریں، یا آپ ہمارا کانٹینٹ چیک کریں، یا جو بھی ہم پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ چیک کریں اور ہمارے سے پرچیز کریں.
تو یہ دو سینیریوز ہیں جس میں آپ کو نا لنکڈ کی پروفائل اس حساب سے آپٹیمائز کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے اس کو ان باؤنڈ پہ بھی فوکس کرنا ہے اور آؤٹ باؤنڈ پہ بھی فوکس کرنا ہے. اچھا وہ فوکس کیسے ہوتا ہے؟ جو آپ کہہ لیں کہ ان باؤنڈ لیڈز ہیں، یعنی جو آٹومیٹیکلی باہر سے کسٹمر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کی پروفائل ہائیلی آپٹیمائزڈ ہو، آپ کے پاس بہت اچھا کانٹینٹ ہو، اور آپ کی جو سیلز آفر ہے نا وہ بڑی آئیڈیل قسم کی ہو. یعنی آپ کرسٹل کلیئر ہو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں یا اپنی سروسز کے بارے میں کہ یار آپ نے پچ کیا کرنا، ٹھیک ہے، آپ بیچ کیا رہے ہو. جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں بیچ کیا رہا ہوں، آپ کہتے ہو جی ہمارے یہاں مارکیٹ میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سافٹ ویئر ہاؤس بناتا ہے، ایک بچہ سافٹ ویئر ہاؤس بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میرے سے ویب بنوا لو، میرے سے ایپ بنوا لو، ٹھیک ہے، آپ میرے سے ای کامرس اسٹور بنوا لو، آپ مطلب جو دنیا جہاں کی چیز ہے نا آپ میرے سے بنوا لو، میں بنا دوں گا. اچھا، جب وہ یہ اسٹریٹجی لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے نا تو وہ اس کو سکسیس نہیں ملتی، یا ملتی ہے تو مطلب میں یہ نہیں کہتا نہیں ملتی، ملتی ہوگی، بہت کم ملتی ہے. اس کا رسپانس ریٹ اچھا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہے، وہ کسی ایک مارکیٹ کو، کسی ایک نیش کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، وہ کسی ایک چیز کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا. اس کے برعکس اگر وہ کسی ایک ای کامرس اسٹور کو اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے، اور وہ ای کامرس کی انڈسٹری کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ جی میں نے صرف ای کام والوں کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے میں نے یہ پیکیج نکالا ہے، ان کو میں اسٹور بھی بنا کے دوں گا، ان کو میں اسٹور مینیج بھی کر کے دوں گا، اور ان کے اس کے ساتھ میں ایس سی او کی سروسز بھی دوں گا. کہ یہ جب آپ یہ کمپلیٹ پیکج دو گے نا تو یہ آپ کی ایک پروڈکٹ بن گئی ہے. اچھا، اس پروڈکٹ کو جب آپ مارکیٹ میں لے کے جاؤ گے تو آپ کا کنورژن ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا کہ آپ نیش اسپیشلسٹ ہو جاؤ گے کہ یار یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، یہ آپ کی نیش ہے، آپ صرف اس نیش میں کام کر رہے ہو. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا کنورژن ریٹ بڑھ جائے گا آپ کی، کیونکہ جو کلائنٹ آپ کہہ لیں کہ ہنٹنگ ٹیکنیکس ہیں اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. جو آپ کلائنٹ ہنٹ کرو گے آپ کو پتا ہوگا میں اسپیسیفک نیش کو کے کلائنٹس کو ہنٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا آپ کا کانٹینٹ بھی اسی اسپیسیفک نیش کے لیے بنا ہوگا. آپ کا کانٹینٹ یعنی ادھر ادھر کا کانٹینٹ نہیں ہوگا، وہ بڑا اسپیسیفک ہوگا. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہماری چیز ہے وہ ہے پروفائل آپٹیمائزیشن. اچھا، پروفائل آپٹیمائزیشن میں آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، جیسے علی بھائی کی پروفائل بنی ہوئی ہے، اس میں ان کا جو بینر بنا ہوا ہے بڑا اچھا بینر بنا ہوا ہے. میں ساتھ ساتھ اس پہ بھی کمنٹس کرتا جاؤں گا، اور اس میں کوئی چیزیں ہوں گی چینجز کی، تو مجھے امید ہے کہ علی بھائی میرے سجیشنس کو یا فیڈ بیک کو مائنڈ نہیں کریں گے، وہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تو اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوا ہے اپنا بیک گراؤنڈ، نو ڈاؤٹ بڑا زبردست ہے. فری سیلز آڈٹ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، انہوں نے فاؤنڈر اینڈ سی ٹی او رینک کرے، ہیلپنگ ایس ایم ایز سیلز کوٹاز ود دس اوکے. بہت اچھا انٹروڈکشن ہے. اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ پھر میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹپس بتاتا جاؤں گا کہ کیسے کیسے، کیونکہ میں ایک پروفائل لے کے چل رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو، کیونکہ سارے آپ ایس سی او سے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر میں ایس سی او سے ریلیٹڈ ہی آپ کو چیزیں مینشن کرتا جاؤں گا. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو یہاں پہ، اچھا جی، اوپن ٹو ورک، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ چیزیں مینشن کی ہیں، ہائرنگ چل رہی ہے، اوکے ویری گڈ. اچھا، اباؤٹ میں آ جائیں، فری سیلز آڈٹ. اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا، جو فیچر انہوں نے لنک لگایا، اس میں آپ نا دو طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے ویلیو ایڈیشن، کہ آپ نے جیسے انہوں نے یہاں پہ ایک فری سیلز آڈٹ رکھ دیا کہ جی اگر آپ نے آڈٹ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہم اس کو کلک کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ اے پوسٹ آئی تھنک. اوکے. اچھا، اس میں ہم یہاں پہ کیا کریں گے، یہاں پہ ہم ایک اپنے لینڈنگ پیج کا لنک لگائیں گے جہاں پہ ہم نے کلائنٹ اٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کلائنٹ کو کہاں لینڈ کروانا ہے. سپوز علی بھائی کہتے ہیں کہ یار میں جو آپ کی فرسٹ ایس سی او رپورٹ ہے، یا فرسٹ آپ کا ایک جو انیشیل سروے ہے، ٹھیک ہے، وہ میں فری آف کاسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایک یہ چیز لانچ کرتے ہیں اور آپ اس کو یہاں پہ لنک لگا دیتے ہیں. فرسٹ جو یعنی آپ کا جو بیسک اسٹیپ ہے ایس سی او کا، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میں آپ کا فری آف کاسٹ کروں گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آ جاتا ہے کہ اچھا یار میں نے فری آف کاسٹ کروانا ہے. جب وہ آپ کے پاس لینڈ ہوتا ہے کلائنٹ، وہ آگے اپنی انفارمیشن دیتا ہے، اٹ مینس کہ یار وہ انٹرسٹیڈ ہے. آپ اس کو کل کو پچ کر سکتے ہو کہ یار ٹھیک ہے، ایک چیز تو میں نے اس کو فری آف کاسٹ سروس دے دی ہے، لیکن اب اس سے اگلی سروس جو اس نے لینی ہے اس پہ میں نے اس کو چارج کرنا ہے، اور وہ آپ سے اگلی سروس ضرور لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی فری آف کاسٹ سروسز میں، سپوز آپ کے کوئی 28 یا 50 پوائنٹس ہیں،
جو آپ نے اس کو نکال کے دیے ہیں کہ جی آپ کے اس میں یہ مسئلے آ رہے ہیں، اس کو اس میں یہ ایشوز ہیں، اس کو ایسے ہم نے سارٹ آؤٹ کریں گے، اس کو ایسے سارٹ آؤٹ کریں، اس کو ایسے سارٹ آؤٹ کریں. کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں گے کہ جی یہ اگر آپ ہمارا پریمیم پلان لیتے ہیں، یا آپ ہمارا جو سیکنڈ پلان ہے یہ ہمارا انیشیل تھا، جو آپ ہمارا مڈل پلان لے رہے ہیں میڈیم، وہ اس پہ آپٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھی ساتھ مل جائیں گی. اچھا اس سے کلائنٹ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ کلائنٹ کو دو چیزیں چاہیے، یا تو آپ اس کی کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسے ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، اس کی سیلز میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ دو چیزیں آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو کلائنٹ آپ کے پاس ایزیلی آئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں، اس کے پروسیسز کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ اس کی سیلز بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ کلائنٹ نے بزنس سے ہی پیسہ نکال کے آپ کو دینا ہے، کوئی اپنی جیب سے پاکٹ منی آپ کو نہیں دے گا. تو سب سے پہلے آپ اپنی یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے کلائنٹس کو سروسز دینی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کاسٹ کٹنگ کی طرف جا رہے ہیں یا آپ اس کو سیلز جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. اچھا ان دو یہ دو چیزیں ہو گئی. اچھا اب آپ نے یہاں پہ اپنا لنک لگا دیا جس سے آپ اس لنک پہ جا کے کلائنٹ کا ڈیٹا، انیشیل ڈیٹا آپ نے لے لیا، ایکوائر کیا. جیسے ہی آپ نے انیشیل ڈیٹا ایکوائر کر لیا، آپ نے اس سے میٹنگ سیٹ کرنے سے پہلے ہی اس کی جو بھی ویب سائٹ تھی یا اس کی جو بھی چیزیں تھیں اس پہ آپ نے ایک چھوٹا سا سروے رن کیا، اپنی چیزیں آپ نے اس پہ مینیج کی، ایک رپورٹ بنائی اور اس رپورٹ کے ساتھ اس سے میٹنگ کال کر لی. آپ نے اس کو رپورٹ ای میل کر دی اور ساتھ ہی آپ نے اس سے میٹنگ کال کرنی. کہ میٹنگ آپ نے کال کرنی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس رپورٹ میں ہم نے کیا 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 ہے، کیا چیزیں آپ کے لیے اس وقت پلس میں جا رہی ہیں، آپ کی فیور میں ہیں، کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. جب آپ کلائنٹ کو ایجوکیٹ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ یار یہ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں جو نیگیٹو ہیں، اس کو اگر آپ پازیٹیو کر لیں تو آپ کی سیلز میں یا آپ کے آپریشنز میں یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. تو آٹومیٹیکلی کلائنٹ آپ کی طرف آئے گا اور وہ کہے گا جی واٹس نیکسٹ. جب وہ کہے گا واٹس نیکسٹ تو پھر آپ نے اس کو ایک پورا پراپر پلان بنا کے اپنا سیکنڈ ماڈل پچ کرنا ہے، جس میں آپ نے کلائنٹ کو ایکوائر کرنا ہے، جس میں آپ نے اس کو اپ فرنٹ چارج کرنا ہے، یا آپ نے جو بھی اس کو چارج کرنا ہے آپ نے اسے پراپر پروپوزل بنا کے دینا ہے. اور پھر آپ نے اس کے رسپانس کا ویٹ کرنا ہے، آپ نے اس سے رسپانس نہیں لینا، آپ نے اس کو چھوڑ دینا. آٹومیٹیکلی ود ان اے ویک اور ٹو وہ کلائنٹ جو ہے 2 ویکس کا آپ کم از کم ویٹ کریں پروپوزل دینے کے بعد. اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی آپ کی طرف آئے گا، آپ سے چیزیں ڈسکس کرے گا. بیچ میں اگر آپ نے کوئی فالو اپ ای میل بھیجنی ہے تو آپ اس پروپوزل سے ریلیٹڈ فالو اپ نہ بھیجیں، آپ اس کو ای میل بھیج سکتے ہیں یا اس کو لنکڈ ان پہ اپروچ کر سکتے ہیں گپ شپ کے لیے، ہائے واٹس اپ واٹس گوئنگ آن، یا آپ کی ویب سائٹ کیسی چل رہی ہے، آپ کا بزنس کیسا جا رہا ہے، ایک جنیرک سی ڈسکشن، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ یار یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا. اچھا اس سے آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کلوز ہونے کا چانس بہت بڑھ جائے گا. یہ تو ہو گئی ہماری ایک اوور آل سینیریو، لینڈنگ پیج پہ آپ لے گئے کلائنٹ کو اپنی پروفائل سے. اچھا نیچے اب یہاں پہ جو پروفائل ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایکٹیویٹیز شو کر دی ہیں، ہائرنگ بھی کر رہے ہیں، لیکچرز ڈال رہے ہیں، اوکے. اچھا اس میں نا ہمیں جو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا پروفائل میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ نے انگیجنگ کانٹینٹ ڈالنا ہے. اب جیسے اگر آپ یہ ایس سی او کا پیج دیکھیں تو مطلب ایس سی او کی پروفائل دیکھیں تو اس میں ایسے کون سے ٹرینڈز ہیں اس وقت اپ کمنگ ایس سی او کے حوالے سے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. اس پہ آپ ایک اپنا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں، آپ اپنا کیروسل بنا سکتے ہیں. نمبر 2، آپ جو آپ نے لوگوں کو سروسز دی ہیں، جن لوگوں کا آپ نے ایس سی او کیا ہے، ایس سی او کی سروسز دی ہیں، یا اپنی کوئی پروڈکٹ بیچی ہے، یا آپ نے اپنے کسی ریٹینر ماڈل پہ ان کو لائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ گراف شو کروا سکتے ہیں، یا چھوٹا سا آپ ایک کیروسل بنا کے شو کروا سکتے ہیں. جی یہ کلائنٹ ہمارے پاس آیا، 6 منتھس ہمارے ساتھ چلا، یا 6 منتھس میں یہ کلائنٹ اس $1,000 سے $10,000 پہ آ گیا ہماری سروسز لینے کے بعد. اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو باقی کلائنٹس دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ، اس میں آپ بے شک کلائنٹ کا نام نہ شو کریں، اگر آپ نے کوئی ان سے این ڈی اے سائن کیا ہوا ہے تو آپ ان کی ڈیٹیلز زیادہ نہ شو کریں، لیکن آپ کم از کم میک شور ان کو یہ تو شو کروا سکتے ہیں کہ یار یہ ہماری پروگرس رہی ہے، تاکہ مزید کلائنٹس آپ کے پاس آئیں. تو یہ چیز ہماری پروفائل میں لازمی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو چیزیں بتائیں اور انہیں شو کروائیں کہ یار یہ ہماری سروسز ہیں، یہ پروگرس ہے جو ہم نے نکال کے دی ہے. اس سے آپ کے کلائنٹ کا فلو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید بہتر ہو جاتا ہے. اچھا کانٹینٹ کے حوالے سے
کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ ٹولز ہیں، ایک منٹ یہ بس کا۔ اچھا جی، ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دیا جی، پروفائل سیٹ اپ کیسے تھوڑی سی کرنی ہے۔ آپ نے لیڈز، بیسیکلی آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے لیڈز جنریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ چٹ چیٹ کرنی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اب لیڈز جنریٹ کرنے کی پروفائل بالکل ڈفرینٹ ہے، چٹ چیٹ کی پروفائل بالکل ڈفرینٹ ہے۔ لیڈز کے لیے آپ کو ایکشن پلانس چاہیے، آپ کو کانٹینٹ چاہیے، آپ کو اپنا لینڈنگ پیج چاہیے جس پہ آپ نے کلائنٹ کو لینڈ کروانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ چیز ہے وہ کانٹینٹ ہے، یعنی کانٹینٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوزنگ کانٹینٹ ہم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اپنی پروفائل پہ۔ اگر ہم یعنی ہمارا کوئی ایک کانٹینٹ جو ہوگا وہ ویب ڈیولپمنٹ پہ آ گیا، اچھا دوسرا کانٹینٹ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں انڈسٹریل آئی او ٹی 4.0 پہ ڈال دیا، تیسرا کانٹینٹ ہم نے اٹھا کے جو ہے نا وہ سول انجینئرنگ میں جو بریک تھرو آیا ہوا ہے اس کا ڈال دیا۔ مطلب ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ یار ہم کیا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، ہم نے کلائنٹ اٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ انڈسٹری اسپیسیفک ہونا چاہیے، آپ کا نیش اسپیسیفک ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کانٹینٹ کلائنٹ اٹریکٹ اس کی طرف آٹومیٹیکلی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کچھ پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ سیلز نیویگیٹر کی چیزیں بھی بتاؤں گا۔ تو ابھی میں ایک جنریک آپ کو فلو میں لے کے چل رہا ہوں کہ ہم کس کس طرح سے پروفائلز کو اپنی آپٹمائز کر کے اپنے لیڈس کو بہتر کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلائنٹ اٹریکٹنگ کانٹینٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے بھی کچھ ٹولز ہیں۔ پھر وہ چیٹ جی پی ٹی کیسے یوز کرنا ہے، آپ نے ڈیپ سیک سے کیسے ڈیٹا لے کے جانا ہے، ٹرینڈنگ میں کیا چل رہا ہے وہ پہلے کیسے سرچ کرنا ہے، اس سے کچھ پرومپٹس ہیں جو کہ میرے پاس ایک فائل بنی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس میں کچھ بلینک اسپیسز کو آپ اپنی نیش کے مطابق فل کریں گے، اور وہ پرومپٹس آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یا ڈیپ سیک پہ ڈالیں گے، تو وہاں سے جو آپ کو ڈیٹا آئے گا، جو سرچ ریزلٹس آئیں گے، وہ آپ کے اتنے اچھے ہوں گے کہ آپ اس کی بیس پہ اگلے 2 سے 3 مہینے کا یا اپ ٹو 6 منتھس کا کانٹینٹ بھی آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جی میں نے اس ویک میں کیا کانٹینٹ کس ٹائم کی کیا کرنا ہے۔ اچھا، پھر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جی اگر آپ امیرکن مارکیٹ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ان کا ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ لنکڈن کس وقت یوز کرتے ہیں، وہ جو، اور اگر آپ یورپین مارکیٹ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ان کا ٹائم کیا ہے، وہ لنکڈن کس وقت یوز کر رہے ہیں، کس ٹائم وہ اسکرال کرتے ہیں بیٹھ کے۔ وہ پھر ٹائمنگ بیسڈ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ میں پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو چیز آپ نے کرنی ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے جو آپ کے ٹاپ 3 اسکلز ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کے کون سے ایسے ٹاپ 3 اسکلز ہیں جو کہ کلائنٹ کو میک اور سیو منی کی طرف، یعنی آپ کہہ لیں کہ لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کلائنٹ کا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے آپ کا جو موسٹ ویلیویبل اسکل ہے، جس کو آپ کہیں جی یہ میرا سپر پاور اسکل ہے، جس کی وجہ سے کلائنٹ کے پیسے بچیں گے یا کلائنٹ کے پیسے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یا آپ کا سیکنڈ بیسٹ کون سا ہے، تھرڈ بیسٹ کون سا ہے۔ جب آپ یہ 3 اسکلس آپ بے شک ابھی تھوڑا سا ٹائم لیں آپ لوگ اور اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، یا سیشن کے بعد آپ کو جب ویڈیوز مل جائے گی ریکارڈڈ، تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اور اس کو بیٹھ کے آپ اینالائز کریں کہ کون سے ہمارے ایسے 3 اسکلز ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں یہ اسکل کسی کے پاس بھی لے کے جاؤں گا تو مجھے کام مل جائے گا۔ سپوز جیسے میں کہتا ہوں جی مجھے آپ کہیں پہ بھی بٹھا دیں تو میں آپ کی ڈیل کلوز کروا دوں گا، ٹھیک ہے، اب یہ میرا اسکل ہے، تو مجھے اسکل پہ میں شور ہوں کہ اچھا یار میں نے اسکل پہ کام کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کلائنٹ کو کیسے لینڈ کروانا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس سے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میٹنگ مسٹ ہے نا، میٹنگ ہونی چاہیے، اگر میٹنگ ہی نہیں ہے تو پھر اسکل کا مجھے فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کے جو ٹاپ 3 اسکلز ہیں آپ سب سے پہلے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یار جیسے علی بھائی کا جی علی بھائی جو ہے وہ ایس سی او ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایس سی او کے اندر بھی ان کی کچھ اسکلز ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ تو میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، یہ میں بس ایسے 1 منٹ میں جو ہے نا میں گریب کر سکتا ہوں، یا میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، یا میں لوگوں کو یہ کنوے کر سکتا ہوں، یا میں لوگوں کو سیل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور رینک وائز کریں گے، یہ میرا فرسٹ ہے، یہ میرا سیکنڈ ہے، اور یہ میرا تھرڈ ہے۔ اچھا، جب آپ یہ کر لیتے ہیں، اور اگر
اگر سپوز آپ اسٹارٹ اپ ہیں، آپ کے پاس اسکل بھی نہیں ہے، اس کیس میں کیا ہے؟ اس کیس میں جو سینیریو آتا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہلے خود بھی اسکل سیکھنا ہے اور پھر لوگوں کو بھی بیچنا ہے یا سکھانا ہے یا بیچنا ہے. تو اس کیس میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کچھ کورسز کر لیتے ہیں، یا آپ ایک جیسے بڑی مشہور کہاوت ہے فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، کہ آپ تھوڑا سا ان کو فیک چیزیں شو کرواتے ہیں سٹارٹ میں، یا آپ انہیں فری آف کاسٹ سروسز دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں یار اچھا جی میں ایز اے بی ڈی آپ کے یہ سروسز دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو چارج نہیں کروں گا، اور 2 منتھس میں جو ہے نا میرا یہ ٹارگیٹ ہے تو میں آپ کو اتنی سیلز جنریٹ کر کے دے سکتا ہوں، تو کیا میں اسٹارٹ کر سکتا ہوں؟ آپ ان سے کچھ چیزیں لیں اور آپ ان کے ساتھ کام شروع کر لیں. 2 منتھس 8 ویکس کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ صحیح اسٹریٹجیز لے کے چلیں، چیزیں پراپر لے کے چلیں، تو آپ اس کو اپنی پروگرس دکھا سکتے ہیں کہ یار میں نے اتنے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، اتنوں نے مجھے رسپانس کیا، اتنوں نے مجھے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دی میری آفر، اتنوں سے میری میٹنگز سیٹ ہوئی، اتنوں نے میری پروپوزل کو کنسیڈر کیا، یعنی وہ پورے نا آپ کی سیلز فنل بن جائے گی 2 منتھس کے اندر. وہ فنل آپ اس کو شو کروا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں جی یہ میری ایکٹیویٹی ہے، اور اسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے لنکڈن پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، اسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے ایک کلائنٹ کے لیے یہ کیا ہے. جیسے ہی آپ کی ایکٹیویٹی شو ہونی شروع ہوگی، لوگ دیکھنا شروع کریں گے کہ اچھا یار اس بندے نے یہ کام کیا، تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے کہیں گے یار یا تو ہمیں بھی سکھا دو یہ کیسے ہوتا ہے، یا ہمارے لیے بھی کر دو، بتاؤ کتنے پیسے لوگے. ٹھیک ہے، یہ 2 اسٹریٹجیز ہے. اچھا اس پہ یعنی یہ تب ہے جب آپ کے پاس اسکل نہیں ہے. آپ کے پاس اسکل ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹاپ 3 اسکلس لکھیں، اور اس کے بعد آپ ان اسکلس کے حساب سے اپنی پروفائل آپٹیمائزیشن سٹارٹ کر دیں. جو آپ کا ٹاپ اسکل ہے نا وہ آپ کی پروفائل کھولتے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یار یہ اس بندے کا ٹاپ اسکل ہے. اگر کسی نے ایس ای او کروانا ہے، یا اگر کسی نے ویب سائٹ بنوانی ہے، یا اگر کسی نے ای کامرس اسٹور بنوانا ہے، تو اس سے بنوانا ہے. اچھا اب وہ اسکل آپ نے اس کو شو کروا دیا، آپ نے اپنی پروفائل پہ دکھا دیا. اچھا اب پروفائل پہ آپ کی کوئی خاص ویوز نہیں ہے، کوئی خاص فالوورز نہیں ہے، کوئی خاص کنیکشنز نہیں ہے. اب آپ نے اس چیز پہ کام شروع کرنا ہے کہ یار میں کنیکشنز کیسے بناؤں، کس طرح سے بناؤں. ٹھیک ہے، اچھا کانٹینٹ ڈالنا ہے تو کانٹینٹ کون سا ڈالوں، کس طرح سے ڈالوں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹولس کی طرف آ جاتے ہو. جو سب سے پہلا ٹول میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، وہ ہے جی gummy search.com. اچھا gummy search.com جو ہے وہ آئیڈیا ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، یا اپنی آئیڈیل کسٹمر پروفائل ڈھونڈنے کے لیے، یا آپ نے انسپائرنگ کانٹینٹ لینے کے لیے نا یہ بڑا اچھا ٹول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس ٹول سے آپ اچھا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے کانٹینٹ سرچ کر رہے ہیں، لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور مطلب ان کا جو ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، تو اس کو وہ کس طرح سے. میں یہاں پہ تھوڑا سا 1 منٹ. اچھا جی، یہ بیسیکلی جو آپ کو میں نے پروفائل یہ آپ دیکھیں جی. اچھا یہ ہے جی gummy search.com جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اس میں آپ کے پاس بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اپنا اکاؤنٹ بنا کے یہاں پہ آپ آڈینس کے ریسرچ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کمیونٹیز آپ کو شو ہو رہی ہیں، کتنی کمیونٹیز ہیں. ٹھیک ہے، 130,000 ایکٹیو کمیونٹیز، ون فار ایوری نیش، ملٹیپل فار موسٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کے پاس جو ڈیٹا سرچ کرنے کی کیپیسٹی یعنی ہے نا کہ میں نے کانٹینٹ کیا ڈالنا ہے، اس کانٹینٹ کے لیے نا یہ آپ کا اگر یہ آپ ایک ٹول پہ بھی ریلائی کرتے ہیں نا تو اٹس مور دین انف ٹو اسٹارٹ دا تھنگس. اس کے بعد اگر ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے اگر کسی پلیٹ فارم پہ یا کسی ٹول کو یوز کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جیسے وہ آنسر دا پبلک ہے، اس کا بھی میں آپ کو لنک دیتا ہوں. پھر باقی ڈفرینٹ جاب بورڈز ہیں جو کہ لنکڈن پہ ہم اس کو وہیں پہ رکھیں گے. یہ میں تھوڑا سا لنکڈن سے باہر آیا ہوں تاکہ آپ کو کانٹینٹ کے حوالے سے چیزیں بتا سکوں کہ کانٹینٹ آئیڈیاز یا آپ نے چیزیں اسکریچ سے ڈھونڈنی کیسے ہیں، نکالنی کیسے ہیں. تو یہ ٹول ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے یہ کچھ پلانز ہیں، کچھ فری پلان میں بھی آپ کی چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. اور
آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو زیادہ یوز کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پیسے مانگے گا فری میں کانٹینٹ اور فری میں چیزیں کوئی زیادہ دیر تک نہیں دیتا. اچھا، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں، میں اگر سیکنڈ اس پہ جاتا ہوں، آنسر دا پبلک. آنسر دا پبلک، ٹھیک ہے جی. دوسرا پلیٹ فارم یہ ہے. اچھا، یہ کچھ ٹولز ہیں، مطلب جیسے وہ جو میں نے آپ کو پہلے ٹول بتایا گمی سرچ، وہ کوئی بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ کاسٹلی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا. ہاں یہ تھوڑا سا ہے، یہ $5 پر منتھ پہ جا رہا ہے اور آپ کو ایک ڈے کی وہ سرچز دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اس فری ٹرائل پہ جو گمی سرچ میں نے آپ کو بتایا آپ اس سے اسٹارٹ لیں، اور اس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ پھر سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کا بھی ٹرائل ورژن پہلے اسٹارٹ میں یوز کریں اور اس کو دیکھیں کہ آپ نے کون سا کانٹینٹ، کس طرح سے کانٹینٹ نکالنا ہے نیش کے مطابق. اب یہ بیسیکلی کیونکہ ہماری جو ڈومین رہی ہے زیادہ تر وہ سافٹ ویئر ڈومین سے ریلیٹڈ ہی ہے، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس میں آپ ایس ای او بھی کر رہے ہیں، جس میں آپ ویب سروسز دے رہے ہیں، آپ ایپ سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیس پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ای کامرس اسٹورس کر رہے ہیں، آپ ان کو مینیج کر رہے ہیں یا ان کو سیل کر رہے ہیں. کہ یہ چیز بھی آپ کی انہی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو وہ اپولو اور وہ جو پیڈ ٹولز ہیں جہاں سے آپ لیڈس کو آپ اسکریپنگ کرتے ہیں، ڈیٹا اسکریپنگ کرتے ہیں، اس طرف میں بھی آپ کو. ہاں وہ ہم جا سکتے ہیں لنکڈ ان کے علاوہ. جب ہم نے ای میل مارکیٹنگ کرنی ہے، ہم نے کولڈ کالنگ کرنی ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں. ادروائز یہ جو ٹولز میں نے دو آپ کو بتائے ہیں، اٹس مور دین انف کہ آپ اپنا کانٹینٹ نکالنا شروع کریں کہ یار ہم نے اپنے لنکڈ ان کے پیج پہ لگانا کیا ہے. اس کے بعد آپ لیڈ جنریٹ کریں گے. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو شیئر کر دی. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک منٹ میرے پاس، اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں کے کوشچنز آ رہے ہیں. ابھی میں اس سیشن کو تھوڑا آگے لے کے جاؤں گا، اور اینڈ میں جس کے جو بھی کوشچنز ہیں وہ بھی لکھ لیں اور وہ مجھے مینشن کر دیں. تو اینڈ میں جو کوشچن آنسر سیشن ہوگا اس میں پھر میں آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر کر دوں گا جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے. اچھا، اس میں ہم آ جاتے ہیں، ایک منٹ. اچھا یار، آپ کو اپنا فیڈ بیک دے دینا کہ سیشن کی اسپیڈ تیز کریں، اس کے حساب سے چل لیں. جی جی بالکل، فیڈ بیک ہم لے لیتے ہیں، نو ایشو. فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ اگر تو سیشن کی اسپیڈ بڑھانی ہے تو وہ پھر بڑھا لیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، اسپیڈ اپ کریں، اسپیڈ اپ کریں جی. ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. چلیں چیزوں کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا. تو اب میں باقی جس کو اگر کچھ سمجھ نہیں آیا، جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ آگے دیکھ لیں، مجھے کوشچن آنسر کیو اے سیشن میں میرے سے ڈسکس کر لیجیے گا، پھر میں وہ چیزیں آپ کو بتا دوں گا. ابھی ہم جاتے ہیں جی لنکڈن کے پیج پہ آ جاتے ہیں دوبارہ. اچھا، اب میں آگے وہ لنکڈن پہ دوبارہ میں نے علی بھائی کا جو لنکڈن پروفائل ہے وہ اوپن کر لی ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ریکمینڈ کروں گا سیلز نیویگیٹر. سیلز نیویگیٹر آپ لوگ ضرور یوز کریں. ٹھیک ہے، پروفائل آپٹمائزیشن کے حوالے سے جتنی چیزیں میں بتا سکتا تھا، جو چیزیں میں کانٹینٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں، وہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو لے کے چلیں. اور یوٹیوب ہے، وہ جاب بورڈز ہیں. ٹھیک ہے، لنکڈن پہ جو ڈفرینٹ جاب بورڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جاب پوسٹ ہوتی ہیں، کس طرح کی جابس پوسٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر جاب آپ کے اسکل سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کم از کم ان کمپنیز کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ یار ان کمپنیز کو یہ اسکل ریکوائرڈ ہیں. آپ ان کو، آپ وہاں پہ ہائر بے شک نہ ہو، لیکن آپ اپنے اسکلز جو ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ شوکیس کر کے آپ ان کے جو سینئر ممبرز ہیں، جو سی ای اوز ہیں، سی ٹی اوز ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہم پروفائل پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں سیلز نیویگیٹر پہ. اچھا، سیلز نیویگیٹر یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے.
ٹول اس حساب سے ہے کہ آپ کو یہ جو لسٹنگ نکال کے دیتا ہے، آپ کی گرپ ہونی چاہیے آپ کے سرچ ریزلٹس پہ، کہ آپ نے کس طرح کی سرچز کرنی ہے، کس طرح کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ پروفائل آپٹمائزیشن کی بات کریں گے. کیونکہ اگر آپ کی پروفائل آپٹمائز نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر رہے ہیں، تو آبویسلی انہوں نے آپ کی پروفائل پہ آنا ہے اور دیکھنا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی آپ کیا پچ کر رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو، کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو. اگر وہ چیزیں آپس میں میچ کریں گی تو پھر تو کلائنٹ آپ کہہ لیں کہ میچور ہونے کے چانسز ہیں، ادروائز یہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ کی ضائع جائے گی. تو اس لیے پہلے آپ نے پروفائل آپٹمائز کرنی ہے. آپٹمائزیشن کے بعد آپ کو میں ادھر یہ تھوڑے سے فلٹرز دکھا دیتا ہوں. آپ کوشش کریں اسٹارٹ میں لنکڈن سیلز نیویگیٹر کا جو فری ورژن ہے وہ آپ لوگ فوراً لیں، تاکہ آپ اس پہ 1 مہینہ 2 مہینے تھوڑا سا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو جائے، آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس میں کیا کیا سرچ کرنا ہے، کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. اگر ہم اس پروفائل کے تھرو، جیسے یہ جو پروفائل ہے ایس سی او سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم کچھ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں سی ٹی اوز کو، سی ای اوز کو، تو ہم نے کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے لسٹ کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے انہیں اپروچ کیا کرنا ہے. تو لسٹنگ کا کام بہت آسان ہے. مطلب اکثر لوگوں کو پتہ ہے، اکثر آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ جی آپ نے بولین سرچ کیا ہوتی ہے، کیسے سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لسٹ سپوز جیسے میں ایک آپ کو چھوٹے سا سرچ رزلٹ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی ہیں. فلٹرز کیسے لگے ہوئے ہیں، اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہ سارے فلٹرز اپلائی کیے ہوئے ہیں. اچھا جی، یہ ہم نے کمپنی ہیڈ کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے، کرنٹ کمپنی، اگر کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم کسی کمپنی کے کلائنٹس کو، یعنی کسی کمپنی کے سی ٹی اوز کو، سی ای اوز کو، تو وہ ہم یہاں پہ اپنی کمپنی ایڈ کر سکتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کس ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کمپنی ہیڈ کاؤنٹ کیا ہے، فنکشنز کیا ہیں، اس میں بھی آپ یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. سیلز انکلوڈ کرنا ہے، ایکسکلوڈ کرنا ہے، کرنٹ جاب ٹائٹل کون سا ہے، اچھا سینیورٹی لیول کون کون سے ہیں، یہاں پہ آپ سارے ڈال سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو آپ کے ریزلٹس ہیں نا، اگر آپ یہاں پہ اس سائڈ پہ ریزلٹس دیکھیں تو یہ بڑے اسپیسیفک نکلتے آئیں گے آپ کے پاس. اور یہ وہ سارے ڈیسیجن میکرز ہوں گے اس کمپنی کے، کہ جو کہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروسز میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے ظاہر ہے پراسپیکٹس ہیں، یہ کوئی لیڈز نہیں ہے، یا آپ پراسپیکٹنگ کر رہے ہیں. اچھا ان پراسپیکٹس کی آپ لیڈس، یعنی ان پراسپیکٹس کی آپ لسٹ اگر آپ ادھر سے سلیکٹ آل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو لسٹ سیو کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی لسٹ سیو ہو گئی. اب آپ نے یہاں پہ ایک لسٹ بنائی، کریٹ نیو لسٹ، اور آپ نے اس کو آپ نے نیم دے دیا کہ یہ بیسیکلی ڈائریکٹرز، یا میں یہ کمپنی کے نیم سے کسی سے، یا سنگاپور سے میں نے یہ لسٹ اٹھائی ہے، تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اس میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ یہ سی ایکس اوز آف سنگاپورین انڈسٹری. ٹھیک ہے، یہ میں نے کر کے آپ کہہ لیں کہ میں نے لسٹ سیو کر لی. اچھا اس لسٹ کا مجھے فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مجھے اسپیسیفک 60 ریزلٹس ملے ہیں نا، یہ میرے لیے اتنے فائدے مند ہیں کہ اگر میں سمپل لنکڈن پہ جاتا ہوں اور سمپل لنکڈن پہ میں یہ فلٹرز لگاتا ہوں، ایک تو اتنے فلٹرز اویلیبل نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، میں وہاں پہ لسٹ اس طرح سے بنا کے سیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ مجھے بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ ایکسل پہ کاپی کرنا، اور وہ ساری چیزیں ایک ایک بندے کی پروفائل کا میں لنک اوپن کروں گا، لنک کاپی کروں گا، اسے ایکسل پہ پیسٹ کروں گا، اور اس کے بعد اس کی لسٹنگ سٹارٹ کروں گا. لیکن یہاں پہ جو میں بناؤں گا، اس میں مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اگر 1 گھنٹہ بیٹھ کے کوئی لسٹنگ کی ہے نا، لیڈز نکالی ہیں، اور میں نے ایک انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا ہے، تو میں نے یہ جو 60 لیڈز ہیں، اگر سپوز میں اسی اس پہ جاؤں، تو یہ 60 لیڈز بڑی پوٹینشیل لیڈز ہیں، جو بھی سروس میں نے ان کو پچ کرنی ہے اس کے لیے. تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی نیش ہے، نیش اسپیسیفک انڈسٹری ہے، آپ کسی بھی انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کی لسٹنگ آپ سب سے پہلے اسٹارٹ کریں سیلز نیویگیٹر سے. اور ان کو آپ نے ان کی لسٹ سیو کریں، اور ان کو پھر آپ نے اب میسج کیسے کرنا ہے، ان کو ڈی ایم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں بھی لمٹ ہوتی ہے. لنکڈن آپ کو ڈیلی بیسس پہ 20 to 25 کنیکشن ریکویسٹ آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ بھیجیں گے تو آپ کی لنکڈن بھی وہ اسپیم یا بلاک کرنے کا اس کا چانس ہوتا ہے، وہ آپ کو ریکویسٹ زیادہ نہیں بھیجنے دیتا، وہ کہتا ہے جی آپ اسپیمنگ کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروفائل کھولنی ہے، اس کی ایک پروفائل پہ اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریکویسٹ بھیجنی ہے. اور ایک ریکویسٹ سے جو دوسری ریکویسٹ کا ٹائم ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہونا چاہیے.
یعنی ایک گھنٹے میں آپ نے 4 سے 5 ریکویسٹ بھیجنی ہے، اس سے زیادہ نہیں بھیجنی، ادروائز لانگ رن میں آپ کی جو پروفائل ہے نا وہ اسپیم میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ایک یہ پروفائل کھولی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ فوٹونک اسپیس اینڈ ڈیفینس کے حوالے سے ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس پروفائل آئی ہے جی، یہ دیکھیں جی وائس پریزیڈنٹ سیلز ہے۔ اوکے 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 اوکے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان کو ریکویسٹ بھیجنی ہے، ان کو میسج کرنا ہے، ہم یہاں پہ اچھا ان کی لنکڈ پروفائل پہ اگر آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے ریکویسٹ بھیجنی ہے تو آپ وہاں سے بھی ان کو ریکویسٹ بھیجیں۔ اور کوئی اگر آفر ہے آپ کے پاس اس طرح کی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کلائنٹ جو ہے یہ اس آفر کو ڈینائی نہیں کرے گا، یا یہ چیز ڈھونڈ رہا ہے، سپوز اگر ہم اس کے نیچے تھوڑا سا اباؤٹ سیکشن میں آئیں اور چیزیں دیکھیں، اس کو نیکسٹ ویک جاب سی ٹی او ٹاک اباؤٹ نیوز زیڈ ای ایس انیبلس واٹس ان اسپیس۔ اب یہ اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ پبلش کر رہا ہے، کانفرنسز کے حوالے سے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر تو ہماری کوئی پروڈکٹ ہے یا ہماری کوئی سروس ہے جس میں ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سپوز ہم نے اس کی ویب سائٹ کی ایس ای او کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے اس کو کوئی پروڈکٹ میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، تو اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پچ کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار آپ نے ہم آپ کو اس لیے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ وہ چیزیں بھی میں ابھی آپ کو ایک دو پروفائلس کھول کے مزید اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، ان کی ویب سائٹ دیکھ لیں آپ۔ فورانکس واٹس ایپ ای میل ایڈریس، اوکے، اچھا اب یہ دیکھیے، اب یہ ان کی ویب سائٹ ہے ایک تو، اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس ٹولس ہیں، آپ لوگوں کے پاس چیزیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کلائنٹ کو کس طرح کی سروس پیچ کرنی ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں، آپ اس کی چیز کو پن پوائنٹ کر کے اس کی ویب سائٹ سے نکال کے کہ یار آپ کی ویب سائٹ میں یا آپ کی اس چیز میں یہ پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے، جس کو اگر آپ اس طرح سے کریں تو یہ اس کا سولوشن نکل سکتا ہے، یعنی آپ نے اسے سجیشن دینی ہے۔ تو سجیشن دینے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی چٹ چیٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ فوراً کنورژن کی طرف جا سکتے ہو۔ یہ اس کیس میں ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ اس طرح سے نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ان باؤنڈ لیڈز ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ہماری پروفائل اتنی کوئی ہائیلی آپٹمائز نہیں ہے کہ لوگ خود ہی آ رہے ہیں ہماری پروفائل کی طرف۔ اس کے لیے جو یہ جو ٹائم ہے نا 5 to 6 months کا، کہ جب آپ نے اپنی پروفائل ہائیلی آپٹمائز کرنی ہے، اور لنکڈن نے بھی وہ ٹائم لینا ہے 5 to 6 months کا، اس کے بعد اس نے آپ کو لوگوں کو شو کروانا شروع کرنا ہے کہ جی یہ بندہ اس نیش میں کام کر رہا ہے اور لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کو آؤٹ باؤنڈ لیڈس پہ ہی فوکس کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس خود جاتے ہیں، ان کی ویب سائٹس کھولتے ہیں، ان کی انفو کھولتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس کو کس طرح کے کس انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، کس طرح کے چیلنجز آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں، اور اس کے چیلنجز کا سولوشن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ وہ سولوشن پچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اور دکھا دیتا ہوں، اگر ہم مجھے اگر آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں، میں چیٹ آن کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ کس طرح کی پروفائل، کس طرح کی ایک ٹارگٹ مارکیٹ کو ہم ٹارگٹ کریں، اور اس سے ہم پھر ایک پروفائل سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں یہ میسیجز آن کر رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا آپ لوگ اپنا انپٹ دیں۔
اچھا جی، کمنٹس کافی آ گئے ہیں، اور ایس سی او کے حوالے سے لوگوں نے کافی کہا ہے کہ جی ہم نے لوکل ایس سی او، آف پیج ایس سی او، ای کام ایس سی او سروسز، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن، ہاں ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم یو ایس میں ایک لوکل مارکیٹ، ایک ہم کو اسٹیٹ پکڑتے ہیں یو ایس کی، اور وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کنسٹرکشن کا بھی ایک لکھا ہوا تھا، چلیے کنسٹرکشن سائٹ پہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے ہم نے فلٹر سرچ کرنے ہیں جی، ہمیں چاہیے کیا، ہمیں جی سی ایکس او، آپ اگر سرچ کریں، سپوز آپ نے ایک ورڈ، سنگل ورڈ سرچ کیا، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس کوئی 58 کے ریزلٹس آئے ہیں، جس میں اب ہم فلٹرز لگانا شروع کریں گے یہاں پہ۔ ہم سب سے پہلے جاتے ہیں جی، اگر ہمیں جغرافی، اور یہ آ گیا جی جغرافی، یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے، ایڈ کرتے ہیں، اچھا جی، میامی فلوریڈا چلتے ہیں جی، میامی فلوریڈا، یونائٹیڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے، اس کو کرتے ہیں کلوز۔ اچھا یہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ ابھی 118 ریزلٹس آ رہے ہیں، اس کو ہم لے جاتے ہیں لوکل سروسز میں۔ اگر ہم ایس سی او کی بات کریں، ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کنسٹرکشن کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں، اور ابھی میں بالکل سمپل، ابھی دیکھیں یہاں پہ لیڈس نہیں آ رہی، اچھا ابھی ہم یہاں پہ ایک منٹ رک جائیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم نے کچھ سیلز کے لوگ ڈالتے ہیں، اور کچھ ہم ڈالتے ہیں رجسٹریشن کے لوگ، انڈسٹری ہم بڑھا دیتے ہیں، یا اس میں ہم ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایک آنر، اس کو بلکہ میں بولین سرچ سے ہی سرچ کروں گا۔ اچھا ایک منٹ، یہ کی بورڈ یہ نہیں، یہ کی بورڈ پہ سائن نہیں ہو، چلیں 12، ایک منٹ، میں یہاں پہ فلٹرز انٹر کرنے لگا ہوں کنسٹرکشن کے، یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آئل اینڈ گیس پہ، اور ہم آتے ہیں جی ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر پہ۔ اچھا یہ کچھ انڈسٹریز میں آپ کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس پہ ایک تو کافی کام ہو رہا ہے، دوسرا ابھی مجھے یہاں پہ یہ بولین سرچ کے لیے، ایک منٹ ادھر آئیے گا ذرا۔ اچھا ادھر میں لکھ دیتا ہوں سی ای او اینڈ، ادھر آ جائیں جی کنسٹرکشن، میں یہ دو ورڈز لکھ کے یہاں پہ سرچ کرتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ریئل اسٹیٹ کے کچھ انویسٹرز، اچھا جی 70 ریزلٹس آئے ہیں، اس کو ہم مزید پالش کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آئل اینڈ گیس اور ہیلتھ سیکٹر، اس کو بھی میں ریموو کر رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اسپیسیفک چیزیں، کچھ اسپیسیفک ریزلٹس آئیں تاکہ میں آپ کو وہ شو کروا سکوں کہ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سرچ کر کے ان کو اپروچ کیسے کرنا ہے۔ اچھا اس پہ کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا ابھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ آن کریں، لنکڈ ان پہ پوسٹ کر رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو دو ریزلٹس آئے ہیں نا آپ کے، یہ تو خیر آپ کہہ لیں کہ اس میں میں دوبارہ اس کو میامی میں ہی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اور سرچ کو ہم تھوڑا سا مزید فلٹر کر لیں، تو پھر میں آپ کو مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں۔
ہاں اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ فلٹرز کے حوالے سے. یہ میں مزید چیزیں بھی کچھ جو میرا ڈاکومنٹ ہے اس میں کچھ میں نے مینشن کی ہوئی ہیں، وہ میں شیئر کر دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے سرچ ریزلٹس یہاں پہ لگانے ہیں اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور پچ کیسے کرنا ہے. اچھا کچھ چیزیں میں آپ کو ڈاکومنٹ میں جو شیئر کروں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ آپ کے لیے ایک تو وہ ویٹڈ ہیں، وہ میں نے ساری سرچز کی ہوئی ہیں اور وہ سارے سرچ ریزلٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سرچ کرنے میں اور فلٹرز لگانے میں ایزی ہو. اچھا یہ اب ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آئے ہیں، 202 ریزلٹس ہیں. اور یہ دیکھیں جی، فلوریڈا کیریبین ریجنل مینیجر. اچھا اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ ہے، اس کو 3 منتھس ہو گئے ہیں، اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ، آپریشنز مینیجر، فوڈ پروفیسر، سینئر اکاؤنٹ مینیجر، ڈویژن مینیجر کنٹری ریسٹوریشن، ان کو آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، یہ دیکھیں جی یہ ایک اچھا لنک ہے. اس کے علاوہ وی پی سیلز، یہ بھی روفنگ کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ آپ آ جائیں نیچے، ایریل فرنٹل مینیجر، پروجیکٹ مینیجر، پریزیڈنٹ لیبر کاؤنسل، ایچ آر ریلیشن مینیجر، بزنس ایگزیکیوشن سینئر مینیجر، بیسٹ روفنگ. اچھا ان کو بھی آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ کچھ پروفائلز میں نے کھولی ہیں جیسے. تو اگر ہم آگے سرچ ریزلٹس دیکھیں تو آگے بھی ہمارے پاس ابھی ہیں. سیلز ڈائریکٹر، ان کو اوپن کر لیں. نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں. اچھا یہاں پہ جو آپ کے ریزلٹس آتے ہیں نا وہ آپ کو بڑے ہی اسپیسیفک اور بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ اچھے ریزلٹس شو کرتا ہے سیلز نیویگیٹر. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر آپ ان کو ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں کہ ای میل آئی ڈیز نکالنے یا کچھ چیزیں وہ کرنی ہے، ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اس کے لیے اور ٹولز ہوں گے. اگر لنکڈ ان پہ ہی آپ نے رہ کے ان کو اپروچ کرنا ہے تو وہ آپ کی جو 20 to 30 آپ کہہ لیں کہ لمٹ پر ڈے ہے، اس کو آپ نے کنسیڈر کرتے ہوئے آپ نے ان لوگوں کو ریکویسٹ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں روفنگ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے. ٹھیک ہے. اب آپ ان کی یہ دیکھیں یہ جی اوپننگز آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی اگر ویب سائٹ دیکھیں، اگر ہم اس پہ اس کا کوئی پیج بنا ہوا ہے یا ویب سائٹ کا لنک ہے تو وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. وزٹ ویب سے اچھا جی، یہ ان کی ویب سائٹ کا لنک آ گیا ہے. اس کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے اس کو سروسز دینی ہے. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے یہ ہاؤ کین وی ہیلپ پورا فارم یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایس سی او کے حوالے سے آپ ان کو پیچ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی سروسز کے حوالے سے آپ ان کو پیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ریچ آؤٹ ایک تو ویب سائٹ پہ کریں گے، دوسرا آپ ان کو ڈائریکٹ لنکڈ ان پہ میسج کریں گے. ٹھیک ہے. میسج کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی پروفائل ہے جی ہمارے پاس یہ نہیں. اچھا جی ان کو تو پہلے سیو کریں یہاں پہ اور تو آپ نیو لسٹ بنائیں گے شکاگو کی روفنگ اینڈ کنسٹرکشن. اور یہاں پہ آپ بے شک اس کو تھوڑی سی ڈیٹیلز ڈال دیں. روفنگ اینڈ کنسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. اس میں پھر ہم اس میں جو بھی بندے ایڈ کرتے جائیں گے اس لسٹ میں ایڈ ہوتے جائیں گے، اس کو ہم سیو کرتے جائیں گے. اچھا یہاں پہ دو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کسی بھی نئے کو آپ نے میسج کرنا ہے تو آپ نے کیا میسج کرنا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی اس کی سروسز سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ بھیج دو. ٹھیک ہے. یا کوئی فائل اس طرح کی جو آپ نے اس فیلڈ میں کوئی کام کیا ہوا ہو آلریڈی، اس پہ فیڈ بیک لینے کے لیے آپ اس کو ایک میسج کر سکتے ہو. تو وہ یہاں پہ ڈائریکٹ کر لو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بلینک ریکویسٹ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے.
فرسٹ ریکویسٹ بالکل بلینک بھیجنی ہے. وہ بلینک اس کیس میں آپ بھیجتے ہیں کہ جب آپ کی جو پروفائل ہے وہ اتنی ہائیلی آپٹمائزڈ ہو کہ جب وہ آپ کی ریکویسٹ دیکھے اور وہ وداؤٹ سینگ اینی میسج وہ آپ کی پروفائل پہ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور وہ پھر آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب اس کیس میں اگر ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور سپوز ہم اس کو ایڈ اے نوٹ کر کے ریکویسٹ بھیج لیتے ہیں تو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے. اچھا جی. پوسٹنگ آن. اب اس کی جو ریسنٹ پوسٹ ہے نا اس کو آپ دیکھیں گے. ایک منٹ ساری میں یہاں پہ نو نو پوسٹ. یہ ابھی یعنی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. پھر آپ اس کو سمپل ریچ آؤٹ کریں, فالو کریں, کنیکٹ کریں. دیٹس اٹ. ابھی ہم دوسرا دیکھیں گے کہ جو تھوڑا سا ایکٹیو ہوگا اس کو ہم نے کس طرح ریچ آؤٹ کرنا ہے. اس کی جو ہم نے ریسنٹ پوسٹ دیکھنی ہے اور ریسنٹ پوسٹ دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو. اچھا جی یہ ہے ڈویژن مینیجر, ایک بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو, کنکریٹ سسٹم انسٹالیشن کنسٹرکشن. اچھا ان کی پروفائل کافی لمبی چوڑی لگ رہی ہے اور ان کے پاس اگر آپ 4 days اگو مطلب ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ان کی پروفائل پہ. 2 weeks اگو, 1 month اگو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہے. اس میں آپ ان کی پروفائل اوپن کر لیں. اس کو لنکڈن پروفائل دیکھتے ہیں. اس میں ہم کچھ لوگوں کو ابھی ہم ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے ریکویسٹ بھیجنی ہے اور پھر ان کے رسپانس کو ہم نے ٹریک کیسے کرنا ہے, کہاں پہ لینڈ کروانا ہے, وہ ساری چیزیں ہم اس کو چیک کریں گے. اچھا جی یہ انہوں نے ابھی ہائرنگ کی دی ہوئی ہے. اچھا جی یہ انہوں نے کسی پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہے 4 days اگو. یہ اوپن نہیں ہو رہا. اس کو دیکھو تو اچھا. اچھا جی یہ اچھا جی یہ انہوں نے بیسیکلی اپنا ہائرنگ کا وہ دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے اگر ہم ان کی ہائرنگ کو بھی ٹارگٹ کریں اور ان کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ یہ ہے جی. ٹھیک ہے. ون امپلائے ریونیو اس میں تو امپلائیز بھی نہیں شو ہو رہے. بارہ ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کی اگر ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی یا ان کی ویب سائٹ سروسز اگر ہم دینا چاہ رہے ہیں ان کو اور اس کے بعد ہی پھر ایس سی او اور باقی چیزیں پیچ کریں گے تو پہلے تو ان کو ویب سائٹ کا ہم سروسز دے سکتے ہیں نمبر 1. ٹھیک ہے تو اس میں آپ ان کو ہم لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو کنیکشن ریکویسٹ بھیجتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. لنکڈن پروفائل یہاں سے میں ان کو کنیکشن ریکویسٹ. تھوڑا سا انٹرنیٹ شاید سلو ہو رہا ہے لیکن بہرحال باقی یہ ہے کہ ایس سی او سے ریلیٹڈ جو بھی لنکڈن سیلز نیویگیٹر پہ کچھ میں نے ورکنگ کی ہے جو کہ کچھ سرچ ریزلٹس نکالے ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. کچھ جو پرومپٹس ہیں اس کی فائل بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ ہم لوگ
वहाँ से क्या कहते हैं, डीप सीक से या चैट जीपीटी से जो हमने किए हैं। तो वो प्रॉम्प्ट्स भी मैं आपको सेशन के बाद शेयर कर दूंगा, ताकि यह है कि जो कल का हमारा सेशन होगा उससे पहले कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएं, ताकि आप उसको थोड़ा सा लेके देखें, उसको कंसिडर करें, और उसके बाद अगले सेशन में मैं आपको मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें हम इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप एक तो इनकी वेबसाइट, नंबर वन मेन चीज़ जो है वो इनकी, एक तो वेबसाइट नहीं शो हो रही है, आप इनको वेबसाइट भी पिच कर सकते हैं। नंबर टू, आप इनको जो ये जिस तरह की हायरिंग कर रहे हैं, अगर आप हायरिंग से रिलेटेड इनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, या आप इनकी जो जो सर्विसेज ये जिस इंडस्ट्री में दे रही है उस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कुछ कंटेंट भी इनको, यूजफुल कंटेंट जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो, वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ या चीज़ें बता रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। इसको आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप, यानी एक दिन में जो मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं एक दिन में एक इंडस्ट्री पकड़ता हूँ, और एक इंडस्ट्री को लेके मैं उसको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगहों पे टारगेट करता हूँ, और उससे मैं उनकी ना लिस्टिंग निकालनी शुरू करता हूँ, और लिस्टिंग मैं सारी थ्रू आउट लिंक्डइन से करता हूँ। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मेरी लिस्ट रेडी होती है, या उन उन एरियाज़ की लिस्टिंग मैं कर लेता हूँ, फिर मेरे पास एक एम्पल डाटा आ जाता है कि उनकी प्रोफाइल्स को मैं, जो सीटीओज हैं, सीईओज हैं, उनको मैं स्टडी करूँ, और उनको मैं ओपन करके देखूं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, नंबर वन, किस तरफ जा रहे हैं, इनकी किन नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इनको पिच करनी है, और हम इनको क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है शायद, इसको क्लोज कर देते हैं। ये सर मैंने कुछ प्रोफाइल्स खोली हैं जिनको हमने, ओके, इसको हम यहाँ पे एक नोट रखते हैं। अब ये, हाँ, मैंने इसको तो नोट ऐड करना है, डायरेक्ट सेंड कर दिया इसने। भारत, ये नोट क्यों नहीं ऐड करने दे रहा, इसको हम, ठीक है, हम किसी और प्रोफाइल पे चले जाते हैं, इसने तो हमें नोट नहीं ऐड करने दिया। हम ऐसा करते हैं कि हम हेड ऑफ सेल्स, सपोज मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, और ये इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा, ओके, मैंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन की, यहाँ से मैंने इनका, ठीक है जी, 4 इयर्स हेड ऑफ सेल्स, 13 years of experience, sales, manufacturing, construction, हेड ऑफ सेल्स। इस कंपनी को खोल दें, इसको आप विजिट वेबसाइट करें, और यहाँ पे हम, अच्छा, ये इनकी वेबसाइट खुल गई है, वॉल्स, कॉलम्स, स्लैब, स्टेयर्स। अच्छा, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। वेबसाइट के हवाले से आपने इन पे इनको कोई सर्विसेज मज़ीद पेश करनी है, ठीक है, तो वो हम करेंगे। और इसके अलावा हम इनका कंटेंट देखते हैं, एक दफ़ा ये लोड हो जाए पूरी, तो फिर हम कंटेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें कोशिश करेंगे कि इनको पिच करें। और
ان کو میں سیو کر لیتا ہوں یہاں پہ، اور اس کے بعد ہم ان کو ریکویسٹ بھی بھیجتے ہیں. اصل میں آپ لوگوں کو ایک کسٹمائز ریکویسٹ بھیجنے کا بتانا چاہ رہا ہوں، جو کہ کی وجہ سے ہم نہیں بھیج پا رہے. یہ کنیکٹ یہاں پہ آگے ہینگ ہو جاتا، تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. ایڈ نوٹ. اچھا جی. آئی نیٹ I'm reaching out because I can uh, we are sharing same interest and I would like interest regarding uh, ان کی جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن اینڈ مینوفیکچرنگ. اچھا، اس میں یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے، جو بھی ریکویسٹ بھیجیں گے، اس کو تھوڑا سا آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے ان کی پروفائل پراپر اسٹڈی کی ہو. ٹھیک ہے، اور جو آپ ان کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، جو چیزیں یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں، وہ چیزیں اس پہ آپ نے آلریڈی کام کیا ہو، یا آپ کی پروفائل پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ کانٹینٹ پڑا ہوا ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور یہ آپ کی پروفائل پہ جاتے ہیں، اکثر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ریکویسٹ بھیجنے سے پہلے ہم اپنی پروفائل پہ جا کے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یس، ہم کیا کریں گے، یہاں پہ جو ہم نے یہ فاؤنڈر اینڈ سی ای او اور یہ رینک ایرو اور یہ لکھا ہوا ہے نا، ادھر ہم کنسٹرکشن اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ٹارگیٹ کریں گے. سپوز میں ایک دن اگر میں نے آج کے دن صرف کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، ایک دن کے لیے اپنی پروفائل یہاں پہ سارا چینج کر کے، ٹھیک ہے، میں وہ چیز ایڈ کر دوں گا. چینج کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ بالکل ہٹا دوں گا. چینج کرنے سے مراد یہ کہ یہاں پہ میں کنسٹرکشن کا ورڈ یا مینوفیکچرنگ کا ورڈ اپنی ہیڈ لائن میں ایڈ کروں گا، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جب میں کنیکشن ریکویسٹ بھیج دوں گا اور وہ بندہ میری پروفائل پہ آئے گا، تو وہ کم از کم میرا یہاں سے انٹرو دیکھ کے وہ میری کنیکشن ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لے گا. اس سے آپ کی جو ایکسیپٹنس ریشو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اپ ٹو 60% تک چلی جاتی ہے، اگر آپ کی جو ہیڈ لائن ہے یہاں پہ نیم انڈر یور نیم، جو آپ کی ہیڈ لائن ہے، جو آپ کا انٹرو ہے، وہ پراپر دیا ہوا. تو ہم اس کو یہی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیکاز وی آر شیئرنگ some interest regarding construction and manufacturing. اوکے، اس کی آپ تھوڑا سا سیٹ کر لیں. اوکے اوکے، لیٹس اس کو آپ کہیں گے لیٹس کنیکٹ ٹو ڈسکس فردر. یہاں پہ آپ اپنا نام، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کو ریکویسٹ بھیجنی ہے. اچھا، جو اس طرح کی کسٹمائز ریکویسٹ ہے، یہ تو میں نے ابھی بالکل بیسک سی جنیرک سی بھیجی ہے آپ کے سامنے. اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا، ہر پروفائل پہ ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑے گا. اس اسٹڈی کے ساتھ پھر ہم ابھی ہمیں کچھ اور پروفائلز ملتی ہیں. اچھا، یہ ان کی ویب سائٹ کھل گئی ہے، کنٹری کے حساب سے کچھ سروسز دے رہے ہیں. بہرحال، تو ان کی جو پروفائلس ہم نے ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو اسٹڈی کر کے اس کے حساب سے ہم نے ان کو ریکویسٹ بھیجنی ہے. اور ان کو جنیرک ریکویسٹ نہیں بھیجنی، سب کو ہر کسی کے تھوڑی سی ڈفرینٹ بھیجنی ہے، تاکہ یہ کہ لنکڈ ان بھی ہمیں یہ نہ ٹریک کرے کہ یہ ہم نے آٹو پہ لگایا ہوا ہے. کیونکہ اس میں کچھ لنکڈ ان آٹومیشن ٹولز ہیں، جو کہ میں آپ کو اگلے سیشن میں وہ بھی ڈسکس کروں گا کہ لوگ کس طرح سے لنکڈ ان پہ ملٹیپل اکاؤنٹس چلا کے اور لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. مطلب جیسے ایک اکاؤنٹ سے اگر ان کی لمٹ 25 پر ڈے ہے، اور انہوں نے ملٹیپل اکاؤنٹس، یعنی آن سیم ڈے انہوں نے 100 200 لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے،
تو وہ 4 سے 8 اکاؤنٹس یا 5 اکاؤنٹس یا 6 اکاؤنٹس کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے چلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری گیم ہوتی ہے والیوم کی. جتنا اچھا آپ نے والیوم لوگوں کو، جتنا اچھا آپ نے گریب کیا ہے، جتنی زیادہ آپ کی آڈینس ہے، جتنے زیادہ زیادہ لوگوں کے پاس آپ کا میسج پہنچا ہے یا آپ کی پروفائل کا ویو پہنچا ہے، تو اتنے آپ کے ایکسیپٹنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایکسیپٹنس ریشو اچھی ہو جاتی ہے. سپوز اگر آپ 100 کنیکشن ریکویسٹ پہ آپ کے پاس 40 یا 20 ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اسٹارٹ میں، ٹھیک ہے، بالکل اسٹارٹ میں آپ کے 20-30 ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جب آپ کی پروفائل آپٹمائزڈ ہو تو وہ آپ کی ریکویسٹ اپ ٹو 70 تک چلی جاتی ہیں، 60 65 70 ریکویسٹ ایکسیپٹنس پہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ کنورژن آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کیا سروس پچ کرنی ہے، اور ان کو میٹنگ پہ کیسے لے کے آنا ہے. تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹنگ کلوز کرنا، نہ کہ صرف چٹ چیٹ کرنا اور ان سے صرف ان کی ریکوائرمنٹس لینا. جیسے ہی آپ کی پہلی میٹنگ کلوز ہوتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کلائنٹ جو ہے اس کو ہم نے مزید کیا سروس پیچ کرنی ہے نمبر ون، اور اس کی پرابلم کیا ہے جو کہ ہم نے سن کے اب اس کے حساب سے اس کے لیے ہم پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم اس کے لیے کوئی سروس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، یا ہم اس کو کسی اور کی طرف، کسی اور سروس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ نہیں، آپ یہ سروس یوز کریں، آپ کو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کلائنٹ کو آپ نے کسٹمائز سروس دینی ہے. اکثر کلائنٹس کو آپ نے کچھ ریفرل بیسڈ بھی کلائنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے صرف ریفر کر دینا ہوتا ہے، اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کلائنٹ کی طرف زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آپ دوسرے کی طرف موو کر جاتے ہو. تو اٹس اے والیوم گیم، نمبر گیم. آپ نے ایک پروفائل پہ 25 کنیکشن ریکویسٹ پر ڈے اور ون آپ کہہ لیں کہ سروس یا ون نیش پر ڈے آپ ٹارگیٹ کریں، اور اس پہ آپ 25 کنیکشن پر ڈے اسٹارٹ کر دیں. تو آپ کا جو فرسٹ ویک میں کنیکشنز ہوں گے وہ اراؤنڈ 125 130 کنیکشنز ہو جائیں گے 5 days میں. اور اس طرح سے آپ کی جو کنورژن ہے وہ آفٹر 2 ویکس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ ایکسل شیٹ ضرور مینٹین کریں. جن کو آپ نے کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کیے اور جنہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے کم از کم ان کے لیے آپ بے شک ایکسل شیٹ مینٹین کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ایکسیپٹنس ریشو کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جی کس میسج کے ساتھ کس کو کیا بھیجا تھا اور کس نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی ہے. جو چیز آپ میئر کر سکیں گے وہ آپ میئر ضرور کریں، کیونکہ جو چیز ہم میئر نہیں کرتے اور بعد میں پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا آیا ہے، یا اگر ہم نے کوئی ایک اسپیسیفک نیش کو ٹارگیٹ کیا اور اس کو ہم ویب سائٹ پچ کر رہے ہیں یا ہم اسے ایپ پچ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے ہمارا رسپانس ہی نہیں آ رہا اور ہم اس کو پچ کیے جا رہے ہیں، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار اس میسج پہ یا اس اپلیکیشن پہ یا اس سروس پہ ہمیں رسپانس نہیں آ رہا، تو ہمیں وہ اپنا جو سروس ہے وہ تھوڑی سی ماڈیفائی کرنی پڑے گی، اس کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے نا کنٹینیوس آئٹریشنز ہوتی ہیں، اور ان آئٹریشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ یار میرا کون سا میسج ہے جس پہ لوگ مجھے رسپانس اچھا دے رہے ہیں اور اس بات کو میرا لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور اس چیز کا سولوشن چاہ رہے ہیں. تو اس پہ پھر وہ آپ کو رسپانس دیں گے اور اس پہ پھر وہ آپ سے کمیونیکیشن بھی کریں گے. بہرحال میں اب مزید کچھ پیجز آپ کے سامنے لاتا ہوں جو ہم نے روفنگ اور کنکریٹ کے حوالے سے سرچ کیا ہے. پروڈکشن مینیجر، ڈپارٹمنٹ مینیجر، سیلز کنسلٹنٹ، کمرشل اکاؤنٹ مینیجر، ٹیریٹری مینیجر، اوکے اوکے اوکے، سیلز مین، ٹھیک ہے، سینئر اکاؤنٹ، اس کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا کچھ میں نے اور لوگ بھی کھولے ہوئے تھے، ایک یہ تھا اور ایک یہ تھا. اچھا ڈویژن مینیجر بلڈنگ انسٹالیشن فالکن گروپ. اچھا اس کو بھی ہم یہاں سے لنکڈ ان پروفائل اوپن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو سیو ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اس کو لنکڈ ان پروفائل اوپن کریں. فائل اوپن ہو رہی ہے، اس کو سیو کر لیں.
اس اچھا جی، تو سیو کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ نیشنل سیلز ڈائریکٹر. اس کو سیو، ہیڈ آف سیلز کو سیو کر لیں. ان کو پہلے ہم کر چکے ہیں. اوکے، یہ ہو گیا سیو. اچھا جی، اب ان کی پہلے تھوڑی سی پروفائل دیکھ لیتے ہیں. کمپلیٹ انسٹالیشن، پینٹنگ، روفنگ، اس کے حوالے سے پروفائل ہے. فیلکن گروپ ہے، اس فیلکن گروپ کو اوپن کر لیں. اس گروپ میں کیا ہے، یہ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں اور ہم نے ان کو کیا سروسز دینی ہے. تو اگر ہم اپنی سروسز تھوڑی سی نیش کو آپ کہہ لیں کہ مزید پالش کریں تو ہمارے ریزلٹس مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگا کہ میں ہم لوگ ایک ووٹنگ کروا لیں گے کہ کس طرح کی نیش، کس طرح کی سروسز اور ایگزیکٹ ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہونی چاہیے اور ہم نے سروس کیا پچ کرنی ہے. تو پھر اس سروس کے حساب سے میں آپ کو کچھ کسٹمائز میسیجز دوں گا کہ ہم نے اگر یہ سروس پچ کرنی ہے تو ہم نے اس کو میسیج کیا کرنا ہے کلائنٹ کو، کس طرح سے اس کو اب یہ دیکھیں کہ کنورٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس لیڈ کو ہم نے کلائنٹ بنانا ہے، اس پراسپیکٹ کو لیڈ بنانا ہے اور لیڈ کو کلائنٹ بنانا ہے. یہ پورا سینیریو جو ہے نا، یہ ہم ان 2 سیشنز میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. اور اس کے جو جتنی بھی ریکویسٹ بھیجیں گے، جو بھی کریں گے، اس کا جو رسپانس ریٹ ہوگا وہ ہم آپ کو ایک شیٹ کی شکل میں وہ بھی شیئر کریں گے کہ ہماری کیا اس میں ایکٹیویٹی رہی ہے. اور آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کیونکہ میرا بھی یہ آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس طرح سے سکھانے کا اور بتانے کا. اور میں بھی کافی سیکھوں گا اس چیزوں سے، کیونکہ میرے پاس بہت سارا ڈیٹا تھا اور میں خود جو ہے وہ کنفیوز ہو رہا تھا کہ اچھا چیزیں کہاں سے سٹارٹ کروں اور اس کو کہاں پہ کلوز کروں گا اور کیسے میں چیزوں کو آگے لے کے چلوں گا. لیکن بہرحال آپ لوگوں کا رسپانس بھی ملا اور چیزیں آپ نے اسٹارٹ میں جیسے بتایا کہ میں کافی سلو جا رہا ہوں، پھر چیزیں میں نے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کی، اسپیڈ اپ کرنے کی کوشش کی. تو اب میں یہ کروں گا کہ میں نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ کل ہوگا. ویسے تو کل تاک رات بھی ہے، تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو ہم نے کل پلان کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے. اگلے سیشن میں پھر ہم اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. باقی کوشچن آنسرس کے لیے میں اویلیبل ہوں اور چیٹ بھی آن کروں گا. تھینک یو.